ہمارے گھر میں نہ کوئی روزہ رکھتا اور نہ ہی کوئی نماز پڑھتا تھا، صرف میں اکیلی ہی روزہ رکھتی۔ ایک دن میں سحری کرنے کے لیے اٹھی تو اسی وقت گھر میں چور گھس آیا۔ جب چور کو پکڑا تو میری نند نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ میرا اس کے ساتھ چکر ہے اور میں نے ہی اسے بلایا ہے۔ پھر میرے شوہر نے بدنامی کے ڈر سے مجھے طلاق دے دی اور پھر وہ چور۔ اس رات بھی وہی روز کا معمول تھا، پورے گھر میں صرف میں اکیلی تھی جو روزے کی تیاری کر رہی تھی۔ ساس سسر نند اور حامد، کسی کو تو جیسے دین سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ حامد تو الٹا مجھے طنز کرتا کہ بڑی پارسا بنتی ہو، اکیلے روزہ رکھ کر کون سا تیر مار لوگی۔ خیر میں ان کی باتوں کو کبھی دل پر نہیں لیتی۔ ہمیشہ کی طرح 2:30 کے قریب میری آنکھ کھل گئی۔ پورے گھر میں اندھیرا تھا، سب اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ میں دبے پاؤں کچن میں آئی تاکہ برتنوں کی آواز سے کسی کی نیند نہ ٹوٹے، ورنہ حامد آدھی رات کو ہنگامہ کھڑا کر دیتا۔ میں نے ابھی فریج سے آٹا نکالا ہی تھا کہ مجھے صحن میں کچھ آہٹ کی آواز آئی۔ میں ڈر گئی کہ شاید میرا وہم ہے، لیکن پھر کسی کے جوتوں کی چرچراہٹ صاف سنائی دی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کچن کی جالی سے دروازے سے باہر جھانکا تو دیکھا سایہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہے۔ میں نے ہمت جمع کی اور زور سے چلائی، چور چور! میری آواز سن کر چور بدحواس ہو گیا اور بھاگنے کی بجائے کچن کی طرف لپکا تاکہ میرا منہ بند کر سکے۔ میں نے پاس پڑا بیلن اٹھایا اور مارنے لگی۔ اتنے میں شور سن کر حامد، اس کے ابو اور زویا بھی ہڑبڑا کر کمروں سے باہر آ گئے۔ حامد نے لگ بگ کر اس چور کو پکڑا اور اسے مار کر زمین پر گرا دیا۔ شور سن کر پڑوسی بھی جمع ہو گئے۔ جب سب چور کو گھیرے کھڑے تھے تب زویا نے ایک ایسا وار کیا جس کا میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ وہ اچانک آگے بڑھی اور اپنے بھائی سے کہنے لگی، بھائی ذرا ٹھہریں، یہ چور نہیں ہے، اسے بلایا گیا ہے۔ حامد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو زویا نے میری طرف حقارت سے اشارہ کیا اور بولی کہ میں نے خود دیکھا ہے، بھابھی آدھی رات کو اٹھ کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ تو ہم جاگ گئے تو انہوں نے چور چور کا شور مچا دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، ورنہ یہ بندہ تو ان سے ملنے آیا تھا۔ میرے تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے زویا، جھوٹ مت بولو، میں تو سحری کے لیے اٹھی تھی۔ مگر زویا نے ایک نہ مانی۔ اس نے حامد کو اکساتے ہوئے کہا، بھائی تو آپ تو سو رہے تھے، مجھے پتا ہے یہ سحری تو صرف ایک بہانہ ہے، اصل میں یہ رات کے اندھیرے میں اپنا چکر چلا رہی ہے۔ حامد کا چہرہ غصے سے تپ اٹھا۔ اس نے میری بات سننے کی بجائے اس چور کے کالر پکڑ لیے اور اسے مارتے ہوئے پوچھا کہ سچ بتا، تو کس کے پاس آیا تھا؟ وہ چور جو اپنی جان بچانے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ زویا کے اشارے کو سمجھ گیا اور ہانپتے ہوئے کہا، صاحب جی، بی بی جی نے ہی بلایا تھا، مجھے جانے دیں۔ یہ سنتے ہی حامد نے میرا بازو پکڑا اور مجھے زور سے جھٹکا دیا۔ میں اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی کہ میں اس شخص کو نہیں جانتی، لیکن میں صدمے کے زیر اثر تھی۔ الفاظ میرے حلق میں اٹک گئے تھے۔ میں کبھی چور کو دیکھتی تو کبھی زویا کو، جس کے چہرے پر بڑی شاطرانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ وہ چور جان بچانے کے لیے میرے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ میرے شوہر نے آخری بار مجھ سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ یہ کون ہے اور تم دونوں کب سے چھپ چھپ کر مل رہے ہو؟ اس سوال نے سیدھی میرے ذات کو کٹہرے میں کھڑا کیا تھا، اسی لیے میری جان اور بھی ہوا ہوئی تھی۔ میں ہکلاتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی تھی کہ زویا کی دوست جو پڑوسن تھی اور اس شور شرابے سے یہاں آ گئی تھی، اس نے بھی کہہ دیا، ہاں میں نے بھابھی کو 1-2 بار کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد تو میرے شوہر نے لمحے بھر کی بھی دیر نہ لگائی اور سب کے سامنے اپنی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے مجھے 3 لفظ کہہ دیے، طلاق طلاق طلاق۔ وہ الفاظ میرے کانوں میں بم کی طرح پھٹے تھے۔ میں وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ میرا سر چکرا رہا تھا، مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ حامد نے میرا بازو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گھر کے دروازے تک لے گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے مجھے باہر گلی میں نکال دیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ باہر اس وقت سحری کا وقت ختم ہو رہا تھا، مساجد سے فجر کی اذانیں بلند ہو رہی تھیں۔ میں ننگے پاؤں اس ٹھنڈی سڑک پر کھڑی تھی، میرے پاس نہ چادر تھی نہ کوئی آسرا۔ وہ چور جو اب تک وہاں موجود تھا، اس محلے والوں نے پولیس کے حوالے کرنے کی بجائے مار پیٹ کر بھگا دیا، کیونکہ حامد نے کہہ دیا تھا
یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور میں نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ وہ چور بھاگتے ہوئے ایک بار میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور اندھارے میں غائب ہو گیا۔ میں اکیلے اس سنسان سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی کہ اب کہاں جاؤں گی، میرا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔ ابھی چند لمحے پہلے تک میں اس گھر کی عزت تھی اور اب ایک ہی پل میں مجھ پر بدکاری کا لیبل لگا کر نکال دیا گیا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے فریاد کی کہ یا باری تعالیٰ، تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ تو نے ہی مجھے سحری کے لیے اٹھایا تھا اور تو ہی میرا گواہ ہے۔ ابھی میں وہیں بیٹھی تھی کہ گلی کے کونے سے گاڑی کی ہیڈ لائٹس میری طرف بڑھیں اور وہی چور، میرا نام مریم ہے، اور اس دن ہمارے چھوٹے سے گھر میں صبح ہی سے ہی غیر معمولی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ہر طرف صفائیاں ہو رہی تھی، امی کچن میں طرح طرح کے پکوان میں مصروف تھی، کیونکہ آج ایک بہت اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے سے میرے لیے رشتہ آ رہا تھا۔ میری سہیلیاں مجھے چھیڑ رہی تھیں اور میں شرم کے مارے لال ہو رہی تھی۔ امی بار بار میرے کمرے میں آ کر مجھے نصیحتیں کر رہی تھی کہ بیٹا، وہ لوگ بہت وفادار ہیں، تم نے بہت سلیقے سے پیش آنا ہے۔ ابا بھی خوش تھے کہ ان کی لاڈلی بیٹی کے لیے اتنے بڑے گھر سے پیغام آیا ہے۔ شام کے وقت جب حامد اپنی ماں اور بہن زویا کے ساتھ ہمارے گھر پہنچا تو پورے محلے میں ان کی بڑی گاڑی کے چرچے ہو رہے تھے۔ حامد پہلی نظر میں ایک سلجھا ہوا انسان لگا، لیکن زویا کی نظریں پورے گھر کا جائزہ ایسے لے رہی تھیں جیسے وہ یہاں رشتہ دیکھنے نہیں بلکہ گھر کی قیمت لگانے آئی ہو۔ خیر، بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا اور حامد کی والدہ کو میں پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی۔ انہوں نے موقع پر ہی انگوٹھی نکال کر میرے ہاتھ میں ڈال دی اور سب نے مبارکباد دینا شروع کر دی۔ منگنی کے بعد شادی میں ابھی چند ماہ باقی تھے اور یہی وہ وقت تھا جب حامد میری زندگی میں ایک سحر بن کر چھانے لگا۔ وہ اکثر مجھے فون کرتا اور گھنٹوں ہم مستقبل کے خواب بنتے۔ حامد باتوں کا بہت دھنی تھا۔ وہ کہتا، مریم، تمہاری سادگی نے ہی میرا دل جیتا۔ مجھے ایسی ہی لڑکی چاہیے جو میرے گھر کو سنبھال سکے۔ کبھی کبھی وہ دفتر سے واپسی پر میرے گھر کے چکر لگاتا، ہم چھت پر کھڑے ہو کر ڈھیروں باتیں کرتے۔ وہ میرے لیے کبھی میری پسندیدہ چاکلیٹ لاتا تو کبھی کوئی خوبصورت پھول۔ کہتا، مریم، تمہاری ہنسی پورے دن کی تھکن اتار دیتی ہے۔ ایک بار اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر وعدہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ میں دنیا کی خوش نصیب لڑکی ہوں۔ حامد کو میری نماز روزے کی عادت کا پتہ تھا، تو وہ مذاق میں کہتا، تم اتنی عبادت کرنا کہ تمہارے صدقے میری بھی بخشش ہو جائے۔ ان دنوں زویا بھی مجھ سے بڑی میٹھی بن کر ملتی تھی۔ اکثر مجھے فون کر کے پوچھتی، بھابھی آپ کو کیا پسند ہے، ہم وہی آپ کے لیے کمرے کے لیے خریدیں گے۔ میں بہت سادہ تھی، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس محبت اور میٹھی باتوں کے پیچھے کوئی کالا من بھی ہو سکتا ہے۔ شادی کے قریب آتے ہی حامد کی محبت میں اور شدت آ گئی۔ وہ مجھے روزانہ میسج کرتا کہ اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا، مریم بس جلدی سے میرے گھر آ جاؤ۔ میں نے ان تمام لمحوں کو اپنی یادوں کی ڈائری میں سنبھال لیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ حامد کی صورت میں اللہ نے مجھے دنیا کی بہترین نعمت سے نوازا ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ جس محبت پر میں اتنا ناز کر رہی ہوں وہ ریت کی دیوار ثابت ہوگی۔ شادی کی تمام رنگینیاں اور حامد کے وہ میٹھے وعدے جیسے رخصتی کے اگلے ہی دن دھندلا گئے۔ میں جب دلہن بن کر اس بڑے گھر میں داخل ہوئی تو پہلے ہی دن مجھے احساس ہو گیا کہ یہاں کے در و دیوار میں وہ سکون نہیں تھا جو میرے چھوٹے سے گھر میں تھا۔ سسرال میں میری آزمائش کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ میری ساس نے مجھے اپنی پسند یا میری خوبیوں کی وجہ سے بہو نہیں بنایا تھا، بلکہ ان کی سوچ یہ تھی کہ مریم ایک غریب اور چھوٹے گھرانے کی لڑکی ہے تو یہاں آ کر سب سے دب کر رہے گی اور ان کے ہر حکم پر جی حضوری کرے گی۔ اس گھر میں پیسہ تو بہت تھا مگر اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہاں سب امیر تھے، اپنی دولت کے نشے میں منمانیاں کرتے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہاں کے سب لوگ گناہوں میں بری طرح لتھڑے ہوئے تھے۔ ساس سسر کو بس اپنی پارٹیوں اور دکھاوے سے غرض تھی۔ زویا تو جیسے آزاد پرندہ تھی جس کا جب جی چاہتا گھر سے نکل جاتی، دیر رات گئے واپس آتی۔ سب سے زیادہ دکھ تو مجھے حامد کو دیکھ کر ہوا جو منگنی کے دوران میرے سامنے اتنا پارسا بنتا تھا
شادی کے بعد اس کا اصلی روپ سامنے آیا تو پتہ چلا اسے بھی ناچ گانے اور محفلوں کا شوق ہے۔ وہ اکثر راتوں کو دیر سے گھر آتا، اس کے منہ سے شراب کی بو آتی۔ جب میں اسے روکنے کی کوشش کرتی، نماز کی تلقین کرتی تو غصے سے پاگل ہو جاتا۔ کہتا مریم اپنی یہ واعظ و نصیحت اپنے میکے تک ہی رکھا کرو، یہاں ہمیں جینا سکھانے کی ضرورت نہیں۔ پھر دھیرے دھیرے مجھے اندازہ ہوا کہ میرے شوہر نے مجھ سے شادی اس لیے کی تھی کیونکہ میں ایک پردے دار تھی اور اسے بیوی کے روپ میں ایک ایسی عورت چاہیے تھی، کیونکہ باہر کی عورتوں کے اس نے رنگ ڈھنگ دیکھ رکھے تھے اور وہ ایسی عورت کو بیوی نہیں بنانا چاہتا تھا۔ یعنی بیوی پاکیزہ چاہیے تھی اور خود باہر کی عورتوں میں دلچسپی لینے والا۔ وہ ایک بد کردار مرد تھا۔ میں اکثر مصلی پہ بیٹھ کر روتی کہ اے اللہ میں کس جگہ آ گئی ہوں، یہاں تو سحر افطار کا بھی کسی کو ہوش نہیں ہوتا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو میری تکلیف اور بڑھ گئی، کیونکہ پورا دن بھر کھانے پینے میں مصروف رہتا۔ میں اکیلی کچن میں اپنے لیے سحری افطاری تیار کرتی۔ ساس اکثر طنز کرتی کہ تم بھوکا رہ کر ہم پر کوئی احسان نہیں کر رہی بلکہ اپنی ہی صحت خراب کر رہی ہو۔ زویا تو کھلم کھلا میرا مذاق اڑاتی، کہتی بھابھی آپ اتنی نیک بنتی ہیں، لیکن دیکھیے گا آپ کی یہ نیکی ہی آپ کو لے ڈوبے گی۔ اس کی ان باتوں کے پیچھے چھپے زہر کا مجھے اندازہ ہوا جب ایک رات میری آنکھ کھلی اور میں پیاس کی وجہ سے پانی پینے کچن کی طرف گئی تو میں نے دیکھا زویا کا کمرہ کھلا ہوا ہے اور وہ وہاں نہیں ہے۔ میں سمجھی شاید وہ بھی پانی پینے گئی ہوگی، لیکن جب میں صحن کی طرف بڑھی تو مجھے اوپر چھت سے کسی کی سرگوشیوں کی آواز آئی۔ میں ڈرتے ڈرتے سیڑھیوں کے پاس گئی تو دیکھا زویا کسی لڑکے کے ساتھ فون پر لگی ہوئی تھی۔ اس کے لہجے میں ایسی بیہودہ باتیں تھی کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ اس لڑکے کو گھر آنے کا کہہ رہی تھی اور اسے طریقے سمجھا رہی تھی کہ کس وقت سب سو جاتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے میں نے زویا پر نظر رکھنا شروع کی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ایک دو بار میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں جب پورا گھر نیند کی وادیوں میں ہوتا ہے تو کوئی نامعلوم لڑکا دیوار پھاند کر اندر آتا اور زویا سے پچھلے دروازے سے اپنے کمرے میں لے جاتی۔ یہ سب دیکھ کر کانپ جاتی تھی کہ اتنے بڑے گھرانے کی لڑکی اور ایسی گھٹیا حرکات۔ میں نے ہمت کر کے ایک دن زویا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ زویا تم یہ کیا کر رہی ہو؟ اگر حامد بھائی یا ابا کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ وہ الٹا مجھ پر برس پڑی اور اس نے میرا جبڑا پکڑ کر کہا خبردار جو تم نے اپنی زبان کھولی، اگر تم نے کسی کو کچھ بتایا تو میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ اس دن کے بعد سے اس کا رویہ میرے ساتھ اور بھی جارحانہ ہو گیا۔ اب ہر وقت اس گھات میں رہتی کہ کس طرح مجھے اس گھر سے نکالے تاکہ وہ اپنی منمانیاں بلا خوف و خطر کر سکے۔ حامد کو تو وہ اپنی مٹھی میں رکھتی تھی، اسے میرے خلاف بھڑکانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ میں نے جب دیکھا کہ زویا باز آنے والی نہیں ہے اور الٹا مجھے ہی دھمکیاں دے رہی ہے تو میں نے تنگ آ کر اسے روکنا ٹوکنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں کیوں اپنی زندگی اور خراب کروں، لیکن اس کی حرکتیں دیکھ کر میرا دل ہر وقت پریشان رہتا تھا۔ میں راتوں کو مصلی پر بیٹھ کر اس کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ جس راستے پر چل رہی ہے اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ لیکن پھر ایک دن مجھے ایسی بات پتہ چلی کہ میرے ہوش اڑ گئے اور میرے لیے خاموش رہنا ناممکن ہو گیا۔ اس دوپہر گھر میں سناٹا تھا، زویا شاید اوپر چھت پر تھی یا باہر گئی تھی۔ میں ساس کے کہنے پر اس کے کمرے میں دھلے ہوئے کپڑے رکھنے گئی تھی۔ وہاں اے سی کی ٹھنڈک تھی مگر ماحول میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میز کی دراز آدھی کھلی ہوئی تھی، جیسے کوئی جلدی میں اسے بند کرنا بھول گیا ہو۔ میں نے جب اسے ٹھیک کرنے کے لیے ہاتھ لگایا تو میری نظر ایک لفافے پر پڑی جس پر شہر کے ایک مشہور ہسپتال کا نام لکھا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا، نہ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب محسوس ہوا، کیونکہ لفافے کے اوپر سے پیشنٹ کی جو ڈیٹیل نظر آ رہی تھی وہ میری نند کی تھی، جبکہ بظاہر میری نند ہرگز بھی بیمار نہیں تھی۔ تو پھر یہ کس چیز کی رپورٹس تھیں؟ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ لفافہ کھولا اور اس کے اندر موجود میڈیکل رپورٹس پر نظر ڈالی۔ ان کاغذات پر لکھے الفاظ میرے سامنے ناچنے لگے۔ رپورٹ سے صاف ظاہر تھا کہ زویا امید سے ہے۔ میرے ہاتھوں سے وہ کاغذ چھوٹ کر فرش پر گر گئے اور مجھے لگا جیسے کمرے کی چھت مجھ پر آن گری ہو۔ یا اللہ، یہ لڑکی کس حد تک گر گئی ہے؟ ابھی میں اس صدمے سے سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ کمرے کا دروازہ
زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ زویا سامنے کھڑی تھی۔ مجھے زمین پر پڑے وہ کاغذات دیکھتے ہی اس کے چہرے سے پہلے تو خون ہی سفید ہو گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی، مگر جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میں سب جان چکی ہوں، اس کا خوف وحشیانہ غصے میں بدل گیا۔ اس نے چیتے کی طرح جھپٹ کر وہ کاغذ اٹھائے اور میرا جبڑا اتنی زور سے پکڑا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی کہ مریم، تم نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے۔ تم نے یہ کاغذات کیوں چھوئے؟ میں نے روتے ہوئے کہا، زویا، تم نے یہ کیا غضب کر لیا ہے؟ یہ گناہ اب چھپے گا نہیں۔ تم اپنے ساتھ ساتھ اس پورے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دو گی۔ خدا کے لیے ابھی بھی وقت ہے، حامد کو سب سچ بتا دو۔ مگر وہ اس وقت ایک زخمی ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی۔ اس نے مجھے دیوار سے لگا دیا اور غلیظ لہجے میں بولی، اب جو ہوگا اس کا فیصلہ میں کروں گی، تم نہیں۔ تم تو اس گھر سے ایسے نکلو گی کہ تمہارا نام لینے والا بھی نہیں بچے گا۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر میں کانپ گئی۔ ان آنکھوں میں پچھتاوا نہیں، بلکہ ایک شیطانی منصوبہ تھا۔ اس نے مجھے دھکے دے کر کمرے سے نکال دیا، دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں باہر حال میں بیٹھی لرز رہی تھی۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی، مجھے تو اس گناہ کے انجام سے ڈر لگ رہا تھا جو اب اس گھر کی بنیادیں ہلانے والا تھا، مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ زویا نے اپنی جان بچانے اور مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے اسی لمحے ایک ایسا گھناؤنا کھیل ترتیب دے دیا تھا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ میں زویا کو پیار محبت سے سمجھاؤں گی۔ میں چاہتی تھی کہ اسے احساس دلاؤں کہ ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ میں اسے مشورہ دیتی کہ یہ بچہ جس کا بھی ہے وہ اس سے بات کرے کہ وہ باقاعدہ رشتہ لے کر گھر آ جائے، تاکہ بعد گناہ سے نکل کر نکاح کے بندھن میں بندھ جائے اور رسوائی سے بچا جا سکے۔ لیکن جب میں نے اس سے یہ بات کرنے کی کوشش کی تو وہ غصے میں پاگل ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی اور وہ مجھ پر جھپٹ پڑی۔ اس نے میرا بازو مروڑتے ہوئے غلیظ لہجے میں کہا، تم ہوتی کون ہو مجھے مشورہ دینے والی؟ میرے معاملات سے دور رہو، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس کے اس رویے نے مجھے خاموش تو کر دیا، لیکن میرا دل مسلسل لرز رہا تھا۔ اسی رات جب گھر میں سب سو چکے تھے، میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی کہ مجھے زویا کے کمرے سے اس کے رونے اور گڑ گڑانے کی آواز آئی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں لاشعوری طور پر رک گئی اور اس کی باتیں سننے لگی۔ وہ دوسری طرف موجود شخص کی منتیں کر رہی تھی۔ اس کے لہجے میں وہ سارا تکبر ختم ہو چکا تھا جو مجھے دکھاتی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، خدا کے لیے میری بات مان لو، میں اب اسے مزید نہیں چھپا سکتی، یہ تمہارا بچہ ہے، تم اسے قبول کر لو، تم بس ایک بار رشتہ بھیج دو، میں بھائی اور امی کو منا لوں گی، ورنہ میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ لیکن شاید سامنے والا شخص پتھر دل تھا یا اسے صرف وقت گزاری سے مطلب تھا۔ زویا کی سسکیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم نے مجھ سے وعدے کیے تھے۔ لیکن اس کی باتوں سے صاف لگ رہا تھا کہ سامنے والا شخص صاف انکار کر رہا ہے۔ اس نے غصے میں فون پٹخ دیا اور وہیں زمین پر بیٹھ کر بین کرنے لگی۔ مجھے اس پر ترس بھی آ رہا تھا اور خوف بھی۔ میں زویا کے پاس گئی اور کہا، اگر تم چاہو تو اب بھی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تم اپنے بھائی کو اس لڑکے کے بارے میں بتا دو، پھر تمہارا بھائی اس معاملے کو سنبھال لے گا۔ اور اب اگر تم نے یہ بات کسی اور کو نہیں بتائی تو میں خود اماں کو یہ بات بتا دوں گی، کیونکہ تم جتنا عرصہ یہ بات چھپاؤ گی معاملہ اتنا بگڑتا چلا جائے گا۔ ابھی شروعات ہے، اگر وہ لڑکا نہ بھی مانا تو یہ مسئلہ سلجھ سکتا ہے۔ اماں خود تمہیں ہاسپٹل لے جا کر تمہارا ابارشن کروا دیں گی، یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ میری بات سن کر وہ ایک دم غصے میں پھنکاری تھی۔ مجھے لگتا ہے بھابھی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم ہوتی کون ہو مجھے مشورہ دینے والی؟ تم دیکھنا میں کیا کرتی ہوں، لیکن اگر تم نے بھائی یا اماں کو بتانے کی غلطی کی تو تمہیں میں خود طلاق دلوا کر یہاں سے چلتا کروں گی۔ زویا کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو اس کی ہمدردی میں اسے اس گناہ کے بوجھ سے نکالنے کا مشورہ دے رہی تھی، لیکن وہ تو ایک الگ ہی دنیا میں جی رہی تھی۔ اس کے لہجے میں اب دکھ نہیں، بلکہ ایک عجیب سی ضد اور جنون تھا۔ وہ غصے میں تل ملاتی ہوئی کھڑی ہوئی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں اس بچے کو ہرگز ضائع نہیں کرواؤں گی، کیونکہ یہی بچہ میرا وہ کارڈ ہے
جسے کھیل کر میں بلال کو مجبور کروں گی۔ جب تک یہ میری کوکھ میں ہے مجھے پورا یقین ہے بلال میرے لیے رشتہ بھیجے ہی بھیجے گا۔ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ بس تھوڑا سا ڈر رہا ہے، لیکن جیسے ہی اسے احساس ہوگا کہ بات اب چھپنے والی نہیں، وہ مجھے اپنانے ضرور آئے گا۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، زویا ہوش کے ناخن لو۔ وہ شخص فون پر صاف انکار کر رہا تھا۔ وہ تمہیں صرف استعمال کر رہا ہے، اگر اماں ابا کو پتہ چلا تو وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ تم اپنی ضد میں پورے خاندان کی عزت داؤ پر لگا رہی ہو۔ میری یہ بات اسے تیر کی طرح لگی۔ اس نے میرا بازو اتنے زور سے مروڑا کہ میری چیخ نکل گئی۔ وہ میرے چہرے کے قریب آ کر پھونکاری، عزت کی فکر ہے نا تمہیں؟ تو سنو مریم، اگر اس گھر میں کسی کی عزت نیلام ہوگی تو وہ تم ہوگی، میں نہیں۔ تم نے میری زندگی میں دخل اندازی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب تم دیکھنا، میں اس بچے کو بھی بچاؤں گی اور خود کو بھی، اور اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ اس نے مجھے جھٹکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میں ساری رات مصلے پر بیٹھ کر روتی رہی۔ مجھے زویا کے گناہ سے زیادہ اس کی اس ضد سے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کے انتظار میں تھی جو اسے بیچ مجھدار میں چھوڑ چکا تھا۔ اگلے دن زویا بہت خاموش ہو گئی۔ اس نے مجھ سے بات کرنا بالکل بند کر دی تھی، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ وہ فون پر مسلسل کسی سے رابطے میں تھی اور اس کی نظریں ہر وقت مجھ پر جمی رہتے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی بڑا طوفان کھڑا کرنے والی ہے، اور پھر وہی ہوا جس کا میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ رات جب میں سحری کے لیے اٹھی تو وہ چور دیوار پھاند کر اندر نہیں آیا تھا، بلکہ زویا نے اسے خود پچھلے دروازے سے بلایا تھا۔ اس کا مقصد چوری نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا ڈرامہ رچانا تھا جس میں وہ لڑکا چور بن کر پکڑا جائے اور الزام مجھ پر لگ جائے، تاکہ زویا کی اپنی حالت پر سے سب کی توجہ ہٹ جائے۔ یا پھر شاید اس کا مقصد اس سے بھی زیادہ کچھ الگ تھا جو کہ میں سمجھ نہیں سکی تھی۔ اس رات جب میں سحری کے لیے اٹھی تو وہ چور نہیں بلکہ میری بربادی کا وہ مہرا تھا جسے زویا نے خاص طور پر میرے خلاف استعمال کرنے کے لیے بلایا تھا، اور میرے شوہر اس کی باتوں میں آ گئے تھے اور اس نے اپنی کہی بات پوری کر دی۔ واقعی ہی وہ مجھے طلاق دلوا چکی تھی۔ حامد کی دی ہوئی طلاق کے الفاظ اب بھی میرے کانوں میں گونج رہے تھے جب وہ گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ اس میں وہی لڑکا باہر نکلا۔ اس نے مجھے دیکھ کر ایک زہریلی مسکراہٹ دی اور بولا، بی بی جی معاف کرنا، مجھے زویا نے کہا تھا کہ اگر میں تمہارا نام لوں گا تو وہ مجھ سے شادی کرے گی۔ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے میں نے اس کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا اور پوچھا، تم بلال ہو؟ اس نے ایک دم نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، نہیں، میں تو وجاہت ہوں۔ بلال میرے ایک دوست کا نام ہے، لیکن تم اسے کیسے جانتی ہو؟ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ وہ تو کافی عرصے سے بلال سے بات کر رہی تھی اور بلال کے ہی بچے کی ماں بننے والی تھی۔ پھر یہ وجاہت کون تھا؟ اور پھر میں نے اسے سرسری سے ساری بات بتا دی، جسے سن کر اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے اور وہ کہنے لگا، جھوٹ وہ کہہ رہی ہو زویا، ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس لمحے مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ زویا نے وجاہت کو جھوٹی محبت کا آسرا دے کر اس سے اپنا کام کروایا تھا اور مجھے گھر سے نکلوانے والے مقصد میں تو کامیاب ہو گئی تھی، لیکن اس کے پیچھے اس کا اصل مقصد کیا تھا یہ مجھے ابھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا فون اٹھایا اور زویا کو کال ملا دی، ساتھ ہی فون سپیکر پر کر دیا۔ زویا نے میری پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا۔ دیکھ لیا مریم، آج تمہیں میں نے کس طرح گھر سے نکالا، بہت پارسا بنتی تھی نا؟ تمہاری عزت کا جنازہ اٹھ گیا، اب کوئی تمہاری بات پر اعتبار نہیں کرے گا۔ اگر میری ذات کو لے کر کچھ کہو گی تو کسی کو یقین نہیں آئے گا۔ میں نے اپنے لہجے کو کڑوا بنایا اور اس سے کہا، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے تم بلال کے بچے کی ماں بننے والی ہو، وہ سچ کب تک چھپاؤ گی؟ میری بات پر وجاہت کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، جبکہ دوسری طرف سے زویا ہنستے ہوئے کہنے لگی، بلال کو میں ہر حال میں راضی کر کے رہوں گی، اسے بھی میں نے پوری طرح بلیک میل کیا ہے، اب مجھے یقین ہے کہ وہ رشتہ بھیج دے گا۔ یہ سننا تھا کہ وجاہت کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ پھر میں نے زویا سے کہا، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ وہ چور کون تھا اور تم نے کتنے پیسے دیے؟ یہ سنتے ہی زویا زور سے ہنسی اور کہنے لگی، وہ بیچارہ میری محبت میں پاگل بنا پھرتا ہے،
اس لیے میں نے اسے استعمال کیا۔ کچھ دنوں بعد میں اسے بھی سائڈ پر لگا دوں گی۔ ویسے بھی جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کے دوست کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، وہ خود راستے سے ہٹ جائے گا اور میرا راستہ صاف ہوگا۔ اب آج کے بعد مجھے فون نہ کرنا، یہ کہہ کر زویا نے فون بند کر دیا۔ مگر میں بس وجاہت کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جسے شاید یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ کپ کپاتی آواز میں کہنے لگا، یہ زویا نے کیا کیا؟ بلال تو شادی شدہ ہے۔ اس نے یہ بات زویا سے چھپائی ہوئی ہے، وہ کبھی زویا کو قبول نہیں کرے گا۔ میں زویا سے اتنی محبت کرتا تھا اور اس نے میرے ساتھ ہی دھوکہ کیا۔ آپ میرے ساتھ چلیں۔ وجاہت نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا، میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ وجاہت کہنے لگا، اپنے گھر بھی چلے جائیے گا لیکن اپنے دامن پر لگا داغ نہیں دھونا چاہتی۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ پھر وہ زبردستی مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر واپس زویا کے گھر لے گیا۔ اس نے سارے ہی گھر والوں کو شور مچا کر اکٹھا کیا۔ میرے شوہر نے مجھے دیکھا تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگے، بڑی ہی بے شرم نکلی، تم جس کے ساتھ پکڑی گئی اسی کے ساتھ دوبارہ اس گھر میں آ گئی۔ وجاہت نے ہنگامہ کیا اور زویا بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ پھر وجاہت نے سب کے سامنے ساری بات رکھ دی۔ اس کے پاس زویا کے میسیجز موجود تھے۔ اس نے سارے وائس میسیجز پورے گھر والوں کو سنائے اور ساتھ ہی زویا کے امید سے ہونے کی خبر بھی دے دی۔ یہ سننا تھا کہ زویا صاف مکر گئی۔ وجاہت نے زویا کا فون چھین کر سارے گھر والوں کو اس کی اور بلال کی چیٹس بھی دکھائیں اور اس کے وائس میسیج بھی سنوائے اور یوں سارا سچ کھل کر سب کے سامنے آ گیا۔ میرا شوہر میرے آگے شرمندہ ہو چکا تھا، وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، جبکہ میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی کیونکہ وہ مجھے طلاق دے چکا تھا۔ زویا کا سچ کھلنے کے بعد وجاہت نے مجھے میرے گھر ڈراپ کر دیا۔ زویا کے ساتھ اس کے گھر والے کیا کرنے والے تھے یہ میں نہیں جانتی تھی، لیکن میں برباد ہو چکی تھی۔ میرے والدین کو جب میں نے ساری باتیں بتائیں تو وہ اپنی لا علمی پر پچھتائے اور ساتھ ہی مجھے بھی ڈانٹا کہ میں نے انہیں یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں بتایا۔ دراصل میری یہ خواہش تھی کہ میرا شوہر سیدھے راستے پر آ جائے، اسی لیے میں نے کبھی اپنے گھر والوں سے اس کی بے راہ روی کی شکایت نہیں کی۔ لیکن شاید یہ میری ہی غلطی تھی کہ میری عدت ختم ہوئی تو زمانے والے سوال و جواب کرنے لگے۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ میری طلاق کیوں ہوئی، لیکن میں زویا کو بدنام نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اور میرے گھر والوں نے خاموشی اختیار کی۔ پھر ایک دن اچانک ہی میرے لیے رشتہ آ گیا۔ جب مجھے لڑکے کے سامنے بٹھایا گیا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وجاہت تھا۔ وجاہت کہنے لگا، میں زویا سے بہت محبت کرتا تھا لیکن میں نے انجانے میں شاید غلط لڑکی کا انتخاب کر لیا تھا۔ میں نے جو آپ کے ساتھ کیا وہ بے انتہا غلط تھا اور اب میں اس غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے شادی کر کے آپ کو عزت سے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ وجاہت نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی تھی اور میں نے اسے دل سے معاف کر دیا تھا۔ پھر میرے گھر والوں نے میرا اور وجاہت کا رشتہ طے کر دیا اور یوں رخصت ہو کر میں ایک بار پھر ایک خوبصورت سے گھر میں پہنچ گئی تھی، لیکن اس بار حالات مختلف تھے کیونکہ میرے شوہر نے مجھے دل سے قبول کیا تھا اور وجاہت نے وقت کے ساتھ ساتھ مجھے وہ محبت دی تھی جس کی میں طلبگار تھی۔ کبھی کبھی انسان غلط راستوں پر نکل پڑتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ساری زندگی انہی غلط راستوں پر بھٹکتا رہے۔ اسے چاہیے کہ وقت رہتے وہ اپنی واپسی کا راستہ لے تاکہ زندگی خراب ہونے سے بچ جائے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔